بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. والے کے پی کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضا غزنوی. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی ہم آپ کے لیے پروگرام لے کر آئیں تو کچھ نہ کچھ نیا، کچھ اپڈیٹ اور کچھ جو ہیپننگز ہیں ان کے حوالے سے آپ کا تمام تر ہم لوگ اپڈیٹ دے سکیں. آج کا پروگرام بڑا انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اس دور میں سب سے زیادہ جو فوکس کیا جاتا ہے وہ ہے یونیورسل لینگویج کے حوالے سے، یعنی کہ انگلش سیکھنے کے حوالے سے. لیکن جب بات کریں ہم لوگ خیبر پختونخوا کی پھر پشاور کی تو یہاں پر بہت کم ہی ایسی انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں سے ہم آپ لوگ اگر ہم بات کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو ہم نے اپنی انگلش اگر امپروو کرنی ہے تو بہت کم ایسی جگہیں ملتی ہیں. لیکن ہم لوگ موجود ہیں پشاور میں ایک ایسی جگہ پر جہاں پر بہت زبردست طریقے سے تمام تر جو کاؤنسلنگ ہے وہ بھی کی جاتی ہے، بزنس مینجمنٹ، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری اپرچونیٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ آئلٹس کے کورس کے علاوہ آپ جو روٹین کی انگلش اسپوکن ہے آپ کی اس کو آپ مزید بہتر جو ہے وہ آپ کی ہو سکتی ہے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہم لوگ موجود ہیں اس وقت پشاور میں ہی اور لوگو آپ دیکھ رہے ہوں گے تو بالکل میں نے اسی لیے جو ہے واضح کر دیا کہ آپ کو نظر آئے. انسٹیٹیوشن کا نام ہے ٹیلز، اور ٹیلز جو ہے اسٹینڈس فار دی انگلش لینگویج اسٹوڈیو. تو چلتے ہیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ جو ہمارے آج کے پروگرام کا مقصد ہے وہ ایجوکیشن کے پرپس کے لیے ٹوٹلی، تاکہ آپ کو جو ہے آسانی ہو سکے. اگر آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے تو ان کے انسٹیٹیوشن سے آپ لوگ بہت کچھ جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ نے انگلش سیکھنی ہے بولنے کے معاملے میں، اور کس طرح سے تمام تر چیزیں ہوں گی اور کیا کیا یہاں پر کیا جاتا ہے. تو تمام تر باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ ڈیٹیل میں. تو آئیے چلتے ہیں پروگرام کا باقاعدہ جو آغاز ہے وہ کرتے ہیں. اور جب پروگرام کے آغاز کی بات آئی گئی ہے تو میرے خیال میں جب بھی کسی بھی جگہ پہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں فرنٹ ڈیسک ملتا ہے، انفارمیشن ڈیسک موجود ہے یہاں پر. تو انفارمیشن ڈیسک سے ہی سٹارٹ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو انسٹیٹیوشن ہے ٹیلز تو ان میں کیا کیا یہاں پر فیسلٹیز دی جاتی ہیں، اور جب کوئی باہر سے آتا ہے تو اس کو کس طرح سے ویلکم کیا جاتا ہے. تو پروگرام کا آغاز جو ہے ان سے ہی کرتے ہیں. السلام علیکم. کیا حال چال ہے آپ خیریت سے؟ میں ٹھیک ٹھاک. آپ کا نام؟ میرا نام ناشد. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ پروگرام کا ہم نے جب آغاز کیا تو مقصد یہی تھا کہ اس وقت ہم لوگ جب خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں پوری صوبے کی، پھر پشاور کی بات کریں، بہت کم انسٹیٹیوٹس ہمیں ملتے ہیں ایسے جہاں پر انگلش لینگویج کورس کرایا جاتا ہو یا آئلٹس آئلٹس کا کورس ہیں. تو ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت کم تعداد میں انسٹیٹیوشنز موجود ہیں پہلے تو. پھر جو ہیں تو ان میں بھی بہت مشکل سے لوگ جو ہیں وہ سیٹسفیکٹری لیول تک ان کو جو ایجوکیشن چاہیے ہوتی ہے، جو ان کا پرپز ہوتا ہے وہ مشکل سے پورا ہوتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے اپنے انسٹیٹیوشن کے بارے میں سب سے پہلے آپ؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو سب ویورز کو میری طرف سے بہت بہت سلام. اور اس کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا، ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں بیسیکلی مسٹر آصف احمد خان، انسٹیٹیوٹ کو لانچ کرنے سے پہلے ان کا صرف اور صرف ایک پرپس تھا کہ ہم لوکل کاسٹ پہ ان کو اسٹینڈرڈ ایجوکیشن پرووائڈ کر سکیں، جو کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں بہت لیگ کر رہی، بہت پیچھے ہے. تو اس کو جب ہم نے اسٹارٹ لیا، انیشیٹو لیا، اس ٹائم پر ہم نے 3 پروگرام بیسیکلی لانچ کیے تھے جس میں انگلش لینگویج، آئلٹس اور ٹافل کے کورسز تھے. لیکن مارکیٹ کو ایکسپوز کرتے ہوئے ہمیں بالکل مارکیٹ کا، پشاور مارکیٹ کا آئیڈیا نہیں تھا. بیسیکلی مسٹر آصف احمد خان جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں ان کا اوور 20 ایئرس آف انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے. وہ جب پاکستان آئے تھے، میں خود بھی بیسیکلی لاہور سے بلانگ کرتا ہوں، پشاور کا مجھے کوئی ایکسپوجر نہیں تھا. لیکن 1 سال کے اندر ہم نے جب مارکیٹ ایکسپوز کی تو ہمیں پتہ لگا ٹافل کا کوئی اسکوپ نہیں ہے. ہم نے اپنے پلان کو چینج کرتے ہوئے آئلٹس اور لینگویج کو فوکس کیا. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو پروفیشنلز ہوتے ہیں، جو گریجویٹس ہوتے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا فلا میں کہہ سکتا ہوں انفارچونیٹلی پایا جاتا ہے، یہ کہ مارکیٹ کو کس طرح سے ٹارگیٹ کرنا ہے ونس دے آر گریجویٹڈ، جب وہ گریجویٹ ہو جاتے ہیں، جس میں آپ کی سب سے جابس کے لیے سی وی میکنگ سکلز ہوتی ہیں، آپ کی لیڈرشپ سکلز ہوتی ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے ٹارگیٹ کیا کہ کیوں نہ بزنس پروفیشنلز کے لیے بزنس پریزنٹیشنز، بزنس میٹنگ، کاؤنسلر مینٹور لیڈرشپ، کیریئر کاؤنسلنگ اور لیڈرشپ کے پراپر یوتھ لیڈرشپ اور پروفیشنلز کی لیڈرشپ بھی پراپر ہم نے کورسز لانچ کیے. تو اس طرح سے ہماری جو ٹائمنگس اگر میں آپ کو بتانا چاہوں، ہم لوگ 8 AM to 10 PM اوپن ہوتے ہیں، اراؤنڈ 14 آورس بنتے ہیں. تو ہماری صبح سے لے کر رات تک کلاسز ہوتی ہیں، جو کہ ایسا انسٹیٹیوشن ہم نے ایٹ لیسٹ اس میں پشاور میں نہیں دیکھا. اس میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے لیے ڈفرینٹ پروگرامز ہوتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس مارننگ میں نہیں آ سکتے تو ہم ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ ہاؤس وائفس جو کہ گھر پر فری ہیں اور وہ آ کر لینگویج کو امپروو کر سکتی ہیں، اپنے لیڈرشپ اسکلس کو امپروو کر سکتی ہیں. کیونکہ تاکہ اپنے بچوں کو ٹرین کر سکیں. کیونکہ ہم نے ایک بہت بڑا مشہور کوٹ ہے، اس میں ہم نے سنا ہے کہ ایک فرد کی ایجوکیشن، ایک آدمی کی ایجوکیشن، وہ صرف اور صرف ایک ہی آدمی کی ایجوکیشن ہوتی ہے، جبکہ ایک عورت کی ایجوکیشن ایک پوری سوسائٹی کی، ایک پورے معاشرے کی ایجوکیشن بن سکتی ہے. تو اسی طرح سے ہم نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وومن کے لیے، ہاؤس وائفس کے لیے پراپر ایک مارننگ میں سلاٹس لانچ کیے ہیں. اگر وہ آنا چاہیں اس ٹائم پر آ کر انگلش لینگویج، لیڈرشپ کے کورسز اویل کر سکتی ہیں. سملرلی بزنس پروفیشنلس کے لیے جو کہ 5 بجے کے بعد فری ہوتے ہیں، ان کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے ہم نے آفٹر 5 PM ٹل 10 PM یہ کلاسز ہیں، پلس ان کو ویکینڈ کی فیسلٹیز بھی اویلیبل ہیں. لائک اگر سیٹرڈے سنڈے ان کو آف ہوتا ہے تو ویکینڈ کلاسز بھی ہمارے ساتھ آ کے اویل کر سکتے ہیں.
اور جو ہمارا پرپس تھا وہ یہی ہے کہ ایٹ لیسٹ کلیئر ہو سکے ان لوگوں کے لیے جو کہ اسکول میں پڑھتے ہیں. اکثر بہت سارے والدین جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں ان کی انگلش بولنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو, اور اس کی انگلش بولنے کی صلاحیت کے لیے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں بھیجیں. بہت زبردست انوائرمنٹ یہاں پہ نظر آ رہا ہے. آگے پروگرام کو لے کر چلتے ہیں, اور آپ لوگ بھی اگر سوچ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی انگلش کو امپروو کرنا ہے یا آپ نے آئیلٹس کا کورس کرنا ہے, آپ نے باہر کسی ملک میں جانا ہے, تو تمام زیادہ چیزیں بہت زیادہ آپ کے لیے ضروری بھی ہیں اور ان پہ فوکس بھی کرنا ہے. تو تھوڑا سا مزید آگے چلتے ہیں. اسٹاف ممبر یہاں پہ بیٹھے ہیں, اس تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ مزید بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی اس اکیڈمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کے مائنڈ میں کیا کیا باتیں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر نام کیا ہے آپ کا؟ سید یاسین شاہ. اچھا سید یاسین شاہ صاحب, گفتگو تو ہم نے کی, آپ کے انفارمیشن ڈیسک سے بھی انفارمیشن ہمیں کافی ملی ہے, لیکن میں جاننا چاہتا ہوں جس طرح سے میں نے گفتگو کی بھی ہے, ہماری جب زبانوں کی اہمیت کی بات آ جاتی ہے تو کمیونیکیشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو بہت ساری زبانیں آتی ہوں, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں, جو فوکس ہوتا ہے ان کا وہ انگلش کے اوپر ہی ہوتا ہے. تو یہاں پر کس طرح سے پھر فیسلٹیز دی جاتی ہیں جو لوگ آتے ہیں؟ ٹائمنگ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا, اور خاص طور پہ انوائرمنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا ہمیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں انگلش کمیونیکیشن کے اوپر فوکس اس لیے کیا جاتا ہے کہ انگلش از این انٹرنیشنل لینگویج. دوسری بات یہ ہے کہ انگلش از اے لینگویج آف سائنس. یہ میڈیکل کی زبان ہے, انجینئرنگ کی زبان ہے, کامرس کی زبان ہے, انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی زبان ہے. تو اس وجہ سے دس از ایکچولی ان اوائڈیبل. بدقسمتی سے اگرچہ اس خیبر پختونخوا میں کافی زرخیز ذہن موجود ہے, لیکن دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسپیک ان انگلش, ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ. اصل میں آج کل جو فلاح ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈرافٹ کم ملیں گے, انگلش جو اچھی طریقے سے اسپیکنگ والے ہیں وہ کم ملیں گے. یہ جو ایک فورم ہے, یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو ان کو سکھاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اسپیک, ہاؤ ٹو رائٹ, ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ. اس کے لیے پھر مختلف قسم کی میتھڈالوجیز ہے. مثلا آئلٹس کو لے لیں تو آئلٹس میں ہمارے 4 ماڈیول ہے. اس ایک ماڈیول میں ہمارا فوکس جو ہے اسپیسیفکلی ریڈنگ کے اوپر ہے. دوسرے ماڈیول میں ہمارا اسپیسیفک جو فوکس ہے وہ رائٹنگ کے اوپر ہے, لسننگ کے اوپر ہے, اسپیکنگ کے اوپر ہے. اور یہی ضرورت ہے, کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ نے ایک ڈاکومنٹ اٹھا لیا سو فرسٹ آف آل یو شوڈ بی ان اے پوزیشن ہاؤ ٹو ریڈ اٹ. جب آپ نے اس کو ریڈ کیا تو آپ کو کنسیپشول اس کی کلیئرنس ہونی چاہیے کہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے, سبجیکٹ میٹر کیا ہے, اس میں اسینشل پوائنٹس کیا ہے. اس طریقے سے آپ کو لکھنے کا انداز, بولنے کا انداز, انگریزی میں اسپیشلی, تو آپ کو تو اندازہ ہے کہ جس طرح میں نے بتا دیا ہے کہ یہ میڈیکل کی زبان ہے, انجینئرنگ کی زبان ہے, سائنس کی زبان ہے. سو دس از ان اوائڈیبل. چلتے ہیں جی کلاس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کلاس میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے جو ہے تمام تر سچویشن بنائی جاتی ہے. تھینک یو سر, آپ نے ہمارے لیے دروازہ کھولا. چلتے ہیں جی کلاس میں, تھوڑا سا آپ کو پہلے کلاس کا چنک دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کلاس اٹینڈ کس طرح سے کی جا رہی ہے, اور اس کے بعد جو ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر نام کیا آپ کا؟ یس ہلال امان. ہلال, بڑی زبردست طریقے سے آپ سب کو سکھا رہے ہیں, اور ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا کہ کس طرح سے آپ سب کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے کرنا ہے. میں جاننا یہی چاہوں گا, ہم نے باہر بھی بات کی اسٹاف ممبرس کے ساتھ, کہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں انگلش سیکھنے, بولنے یا پڑھنے کے حوالے سے, تو تینوں جو ہیں آپ اس میں ریلیٹ کرتی ہیں چیزیں. تو پھر کس طرح سے آپ لوگ اسٹوڈنٹ کو اسٹارٹ لیتے ہیں؟ اسٹارٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک خوف طاری ہوتا ہے اگر کسی کو ایک زبان نہیں آتی, چاہے وہ جتنا پڑھا لکھا بھی ہو, لیکن ایک مائنڈ میں آپ کے ایک ڈر, ایک خوف رہتا ہے.
لیکن بینگ ٹیچر کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں آپ آغاز میں؟ بالکل، تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آ کے ہم سے اس طرح کے سوالات اٹھائے تاکہ ہم باقی لوگوں کو بھی بتائیں کہ اس طرح جو ہے اس ٹیچنگ ہوتا ہے اور مطلب کہ یہ چیزیں اپلائی کر کے آپ اسٹوڈنٹ کو اچھی طریقے سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو اس طرح کا انوائرمنٹ دیں جس میں وہ لوگ کمفرٹیبل فیل کریں. دوسری چیز ہم ان کو تھوڑا بہت موٹیویٹ کریں جس چیز کو ہم پڑھا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا پریکٹس کا طریقہ سکھاتے ہیں, تھوڑا بہت موٹیویشن دے کے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلے ایک چیز کو ایکسپلین کر دیا, پھر اس کے بعد ہم نے ایک ایزی پریکٹس لایا تاکہ جس پر یہ لوگ جو ہے پریکٹس کر سکے. تو اسی طرح اسٹوڈنٹ رفتہ رفتہ پھر گریجولی ود دا پیسج آف ٹائم دین دے بیکم ایبل ٹو اسپیک ویری پرفیکٹلی. جس طرح سے آپ نے بتایا بھی اور ایک اسٹوڈنٹ نے ساتھ ہی اس چیز کو جس طرح سے آپ نے بتایا ویسے اس نے آپ کو فالو بھی کر دیا. میں جاننا چاہتا ہوں, جب ہم لوگ بات کرتے ہیں ٹیچر کی, تو ٹیچر جب آتے ہیں تو سب سے پہلے کلاس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جن کا مائنڈ کافی ڈسٹرب بھی ہوتا ہے, ڈسٹریکشن بھی ہو سکتی ہے, سارے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جب سیکھنے کے عمل تک آتے ہو, پھر اس طرح کی لینگویج آپ نے سیکھنی ہے جو کہ آپ کو ایک بہت بڑا پہاڑ لگتا ہے. خاص طور پہ جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے ان کے بھی مائنڈ میں ہوگا. جب ہم لوگ بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی, تو بہت سارے لوگ جھجکتے بھی ہیں, ہیزیٹیشن ان کے اندر فیل ہوتی ہے. تو پھر ان سب چیزوں کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ کیونکہ زبان سکھانا ایک الگ چیز ہے, لیکن اگلے کے اندر کانفیڈنس اس لیول تک بوسٹ اپ کرنا کہ وہ بول بھی سکے فریکوینٹلی, اس کو کسی قسم کی مائنڈ میں نہ آئے کہ میری جو پروننسیشن ہے وہ غلط ہو جائے گی یا کوئی اور اس قسم کی بات اس کے مائنڈ سے نکالنا. تو اس میں پھر آپ لوگوں کا بینگ ٹیچر کیا رول ہوتا ہے؟ بالکل بالکل صحیح بات آپ نے کی. اسی طرح ہوتا ہے کہ جب اس مطلب کانفیڈنس کی زیادہ تر کمی ہوتی ہے ہر کسی بندے میں, تو اس کو چاہیے کہ مطلب کہ جو ایکٹیویٹیز ہم پرووائڈ کریں پھر اس میں وہ آپ نے سنا بھی ہوگا نا, دیٹ دا مور یو پریکٹس دا مور یو ول لرن, رائٹ. تو اسی طرح ہم اسٹوڈنٹ کو پھر پریکٹسز کا موقع دیتے ہیں, تو جتنا وہ لوگ پریکٹس کرتے جائے وہ ان چیزوں کے ساتھ فیملیئر ہو جاتے ہیں. یہاں پر جس طرح ہم فار ایگزامپل فوڈ کے ریلیٹڈ ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں, پھر اس پر ہم اسٹوڈنٹس کو پریکٹس دیتے ہیں. تو پھر جب آؤٹ سائڈ ان دیئر سوشل لائف وین اینی بڈی آسک دیم اباؤٹ دیٹ فوڈ, سو دے ول بی ایبل ٹو آنسر دیٹ پرسن بیکاز آف دا پریکٹس وچ دے ہیو ڈن ان دا کلاس. سو ود دا ہیلپ آف پریکٹسز دے کین برنگ کانفیڈنس ان دیم سیلف, اور اسی طرح پھر ہر کوئی جو ہے وہ سیکھنا جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو کہ اس وقت گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جوائن کریں ٹیلس کو, تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, ان کو کیا پروسیجر آپ بتانا چاہیں گے تاکہ لوگ تھوڑے سے موٹیویٹ ہوں؟ ہمارے پختونخوا میں اور پھر پشاور کی بات کر لیں تو لوگ بہت بھاگتے ہیں ان چیزوں سے, تو ان کو کیا موٹیویشنل کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ اوبیسلی آئی وانٹ ٹو ریکمینڈ دیم. میں چاہوں گا کہ جو بھی چاہنا چاہتے ہیں کہ ہم انگلش سیکھیں, جو کہ اب آج کل بہت ہی ضروری ہے, ایون دو ایجوکیشنل آرگنائزیشن بھی اگر کوئی ایجوکیشن کرتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے. تو میں ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں دیٹ وی فیل فری, وی ویلکم دیم ان آور انسٹیٹیوشنز بیکاز دا کورس وچ وی آر پرووائڈنگ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو کیمبرج یونیورسٹی, اینڈ وی وش دیم ٹو کم ہیئر اینڈ وی وانٹ ٹو انگیج دیم ان آور اسٹڈیز. اور یہ جو کورس بنایا گیا ہے تو یہ 6 مہینے کا کورس ہے. اس میں سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بیسک سے لے کے ایڈوانس تک اپنے آپ کو پہنچا سکتے ہیں. جس طریقے سے ہم پڑھا رہے ہیں اس طریقے سے وہ بھی رسپانس دیں. تو میں یہ ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ویلکم کرتے ہیں ہر کسی کے اسٹوڈنٹس کو تاکہ وہ آ کے ہم سے سیکھیں, اور یہی چیزیں ہم نے سیکھی ہے اس وجہ سے تھے کہ ہم دوسروں کو بھی پہنچا دیں. سو آئی وانٹ ٹو ریکمینڈ دس میسج ٹو آل آف دا پیپل آف KPK. تھینک یو سو مچ جی. جو چیزیں خود سیکھی ہیں وہ دوسروں تک پہنچانا یہ ایک ایسی چیز ہے, انفارمیشن خاص طور پہ بات کی جائے یا ایجوکیشن کی بات کی جائے تو کبھی بھی بانٹنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے. اسٹوڈنٹس موجود ہیں سر, آپ اجازت ہو تو میں 1-2 اسٹوڈنٹس سے یہاں پہ بات بھی کرنا چاہوں گا تاکہ تھوڑا ہمیں آئیڈیا ہو جائے. وہ سب سے آخر میں جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں ان سے آغاز کرتے ہیں. اکثر ہوتا ہے یہ کلاس میں جو سب سے آخر میں بیٹھا ہوتا ہے, ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے, وہ زیادہ جلدی پھنس جاتا ہے, تو ان سے تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ؟ سلمان بن احسان ہے نام ہے, اور اسلامیہ کالج سے BS کا اسٹوڈنٹ ہوں, LLB شریعہ. ٹھیک ہے, پلیز کھڑے ہو جائیں تاکہ کیمرے کی آنکھ آپ کو آسانی سے دیکھ سکے. ارے سلمان, مجھے بتائیے گا کہ جب ہم لوگ بات کر رہے ہیں آج یہاں پر جس طرح بھی کلاسز کی بات کی جائے, تو مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ لوگ جب یہاں آئے ہیں, آپ آلریڈی ایک ایسی جگہ پہ پڑھ رہے ہیں جہاں پہ بہت تعریف کی جاتی ہے, اور پھر اسلامیہ یونیورسٹی جو ہے وہ کافی مشہور بھی ہے پورے KP میں, تو کوئی ہیلپ مل رہی ہے آپ کو؟ کتنا ہیلپ فل ہو رہا ہے تمام تر پروسیجر آپ کے یہاں پہ؟ جی, سب سے پہلے آپ لوگوں کا انتہائی مشکور ہیں ہم کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے اور لوگوں تک ہمارے بات پہنچائے. سب سے پہلے اگر میں یہ بات کہوں, جہاں تک ہم جانتے ہیں ٹیلس کے بارے میں, تو ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ میں نے BS کر کے یہاں پہ آیا ہوں, لیکن افسوس کی بات ہے, بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے BS کمپلیٹ کر کے, لیکن بہت زیادہ اسٹوڈنٹ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ BS کمپلیٹ کر کے MS اور MPhil بھی کمپلیٹ کرتے ہیں, اور تب بھی ان کو انگلش کی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی. تو اس کے حوالے سے میں ٹیلس میں میرے 1 ویک کلاسز ہو گئی, لیکن اس میں میرے اسپیکنگ میں, ریڈنگ میں, لسننگ میں کافی امپرومنٹ آیا ہے.
ज़बरदस्त जी, बहुत अहम बात आपने कर दी है और आपके टीचर ने भी यही बात की स्टूडेंट्स के हवाले से। मैं यही जानना चाहूँगा कि जब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, वो लोग जो कि अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं आज और कल पे छोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? उन सबको मैं यही पैगाम दूंगा कि अगर आप लोग ऐसे ही बैठते हो तो ये महज अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो आप लोग। इससे अच्छा ये है कि अगर आप लोग यहाँ पे आए और अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय यहाँ पे कुछ सीखे, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर दे, रीडिंग्स एंड लिसनिंग को इम्प्रूव कर दे, क्योंकि यहाँ पे बाकी बाद में आईएल्ट्स होते हैं, स्टडी अब्रॉड जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो बाहर पढ़ने के लिए जाते, तो उसमें आईएल्ट्स भी मस्ट होते हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल भी ज़रूरी होना चाहिए। तो इससे अच्छा ये है कि टाइम ज़ाया करने से यहाँ पे आ जाए और अपना स्पीकिंग पावर्स, लिसनिंग पावर, ये सब कुछ इम्प्रूव कर दे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और चलते हैं जाके कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि क्लास हमने ऑलरेडी डिस्टर्ब कर दी है काफ़ी हद तक, तो अब चलते हैं कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, स्टाफ मेंबर्स की। टेल्स में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और मैंने आपसे कहा कि ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हम लोग ख़ुद मजबूर हैं कि हम लोग प्रोग्राम करें, क्योंकि आप जानते हैं कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त कि हम लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकें। फिर बिज़नेस मैनेजमेंट की बात आ जाए या स्टूडेंट काउंसलिंग की बात आ जाए, तो तमाम तरह सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं। डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आसिफ साहब, तो उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। उनकी क्लास भी हमने डिस्टर्ब की है, लेकिन उनसे थोड़ी सी बातचीत करना भी ज़रूरी था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आसिफ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ साहब, गुफ्तगू हुई आपके तमाम तर जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके अलावा स्टूडेंट्स से भी हमने पूछा, उस स्टूडेंट से पूछा जो सबसे आखिर में बैठा होता है क्लास में, ताकि हमें आइडिया हो सके। अक्सर बैंक बेंचर्स जो होते हैं वो फंस जाते हैं, लेकिन आपका स्टूडेंट बिल्कुल नहीं फंसा। मैं ये चाहता हूँ सर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी सब ने करवा दिया आपके इंस्टीट्यूशन का, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताइएगा और उन लोगों के बारे में बताइएगा जो इस वक्त घर बैठे हुए हैं और आज तक सिर्फ सोच ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली कोई स्टेप लिया ही नहीं है कि वो लोग आएँ, ज्वाइन करें, अपने ज़िंदगी में जो कम्युनिकेशन स्किल है उनका वो उसको बेहतर कर सकें। क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने दो चीज़ों की तरफ निशानदेही की अपनी गुफ्तगू में। एक तो अपने करिकुलम की बात की, और करिकुलम के साथ एक और चीज़ बड़ी अहम है जो मेथोडोलॉजी है। इंग्लिश लैंग्वेज एक तरफ तो बहुत ज़रूरी है, पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में भी करिकुलम के हवाले से बात करें तो वो 100 साल पुराना जो पाकिस्तान बनने से पहले का करिकुलम, वही मेथोडोलॉजी, वही स्टाइल चल रहा है। और अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको अलाइन करें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ। मैं ख़ुद अभी कुछ अर्सा पहले ही बाहर से आया, मैंने सारी ट्रेनिंग भी की, और दुनिया में जो लीडर है इंग्लिश लैंग्वेज की फील्ड में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। यानी आप चाहे कनाडा में हों, ऑस्ट्रेलिया में हों, हत्ता कि यूएस में भी हों, तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के हवाले से लोग यूएस से भी, कनाडा के यूके आते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आते हैं। मैं ज़ाती तौर पे मैंने तकरीबन 10 साल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ न सिर्फ ट्रेनिंग की बल्कि पार्टनरशिप के तौर पे काम किया मुल्क से बाहर। मेरी तालीम भी कुछ वहाँ पर हुई, मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस भी की, डिप्लोमास भी किए आफ्टर माई एजुकेशन, और वो चीज़ मैं लेकर यहाँ पर आया। और इसलिए मैंने प्राइवेट एंटरप्राइज़ में इसलिए आया कि मुझे पता था कि गवर्नमेंट सेक्टर में बड़ी रुकावटें भी होंगी और लोग इतनी आसानी से कबूल नहीं करेंगे। तो अब हम यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए, ये कैम्ब्रिज करिकुलम है, बिल्कुल लेटेस्ट है, ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है। इसमें एक ऐसी अप्रोच है कि लर्नर 3 महीने में, 6 महीने में एग्जैक्टली वो सीखता है। ऐसा नहीं होगा कि 16 लोग पढ़ते रहे 16 साल। मेरे पास आपको बड़ी हैरत होगी, लोग एमए इंग्लिश करने के बाद भी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज में दाखिला लेने आते हैं। यानी यूनिवर्सिटीज़ उनको 6-6 साल इंग्लिश डिपार्टमेंट पढ़ाती हैं, और वो स्टिल जब आते हैं तो सर्टिफिकेट लेवल पर आके इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं। ये कोर्सेज़ ऐसे हैं, एक तो पहली बात, इसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है, इसमें वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, लेटेस्ट चीज़ें हैं और रिसर्च बेस्ड है। और फिर उसके साथ पूरा एक पैकेज होता है टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए भी, स्टूडेंट्स की असेसमेंट के लिए भी। तो ये चीज़ हम लेकर तो आए, हम कोशिश कर रहे हैं, और उसकी ज़बरदस्त एक्सेप्टेबिलिटी है। हमने ड्यूरिंग कोविड-19 हमने पाकिस्तान में तजर्बा किया
مارچ سے جو ہی لاک ڈاؤن ہوا اور آج تک ہم نے آن لائن کلاسز رن کی، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد کے علاوہ چترال سے بھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آئے، اور پھر 5 ڈفرینٹ ملکوں سے لوگ آئے، یعنی افغانستان سے بہت بڑے اسٹوڈنٹس نے رابطہ کیا، سعودی عرب میں رہنے والے پاکستانیوں نے بھی ہم سے رابطہ کیا. تو یہ 2 چیزیں ہیں کہ ایک کریکلم کہ لیٹسٹ ہو، ریسرچ بیکڈ اپ ہو، یعنی ریسرچ بیسڈ ہو، اور دوسرا میتھڈولوجی آپ کو معلوم ہو لینگویج ٹیچنگ کیسے کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہاں پر الحمدللہ یہ ٹیچرز جو ہیں، میں بھی ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، ہم بڑی ہر روز ڈسکشن بھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں. تو جب ٹیچرز پڑھاتے ہیں، میں ان کی کلاس میں بیٹھتا ہوں، میں پڑھاتا ہوں، وہ میری کلاس میں بیٹھتے ہیں، ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ کیسے پڑھایا جا رہا ہے. اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی ہمارا انٹریکشن آپ نے دیکھ لیا بڑا فرینڈلی قسم کا ہے، اور بہت ہی وائبرنٹ ماحول ہے کہ اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس میں. یہ نہیں کہ وہ بالکل سائلنٹلی پیچھے بیٹھے ہوئے چیئر میں اور بس صرف سن رہے نہیں. دے سم ٹائمز 10% پارٹیسپیشن ہماری ہوتی ہے کلاس میں، 90% اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے. اچھا آصف صاحب، تھوڑی سی ایجوکیشن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. میں نے اسٹارٹ میں ہی یہ بات کی کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ انڈر میٹریکولیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی انگلش امپروو ہو. وہ چاہتے ہیں کہ یہ یونیورسل لینگویج جو ہے اس وقت کمیونیکیشن کے لیے، اس میں ان کو پڑھنا، لکھنا، سننا ان کا بہتر ہو سکے. تو ان لوگوں کے لیے کیا پیغام آپ کے پاس، ان کے لیے کچھ ہے آپ کے پاس یہاں پہ فیسلٹی؟ کیونکہ جب بچے آتے ہیں تو ان کی شرارتیں بھی اسی لیول کی ہوتی ہیں، اور پھر ان کو کنٹرول کرنا بھی اس طریقے سے، ان کی سیریسنیس ڈیولپ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. کیا کہیں گے؟ ویسے آپ نے تو اب خاص طور پہ بات کی بچوں کی. جب میں آیا تھا تو میرے ذہن میں 3 ڈفرینٹ ایونیوز تھے. ایک ایونیو تھا میں خاص طور پہ ہاؤس وائفس کے لیے کام کرنا چاہتا تھا، اور میں نے کورس ڈیزائن کیا. اس میں مقصد یہ تھا کہ جب سے یہ انگلش میڈیم سکولز آئے ہیں یا باقی سکولز میں بچوں کے بیگز بڑے ہیوی ہوتے ہیں، اور مومز اینڈ ڈیڈس جو ان کا ہوم ورک ہینڈل نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کو ٹیوٹر لانے پڑتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو انگلش نہیں آتی مثلاً. تو یہ بہت بڑا ایک بوجھ ہے والدین پر کہ وہ ٹیوٹرز بھی لاتے ہیں، پریشان بھی رہتے ہیں. تو میرا پروگرام تھا کہ میں ہاؤس وائفس کے لیے ایک پروگرام شروع کروں، اور یہ کام انڈیا میں بڑا کامیابی سے لوگوں نے کیا ہے، بہت کامیابی سے. تو میں چاہتا تھا، میں نے یہاں پر لانچ کیا، لیکن ہاؤس وائفز نے ابھی فی الحال اٹ از ٹو ارلی، انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا. میں چاہتا تھا کہ وہ ان کے کورس کرایا جائے، اور وہی صبح بچوں کو اسکول چھوڑ دیں، 11 بجے قریب ہمارے پاس آ جائیں، گھنٹہ 2 گھنٹے لگائیں، پھر بچوں کو لینے کے بعد چلے جائیں. تو ان کو ہمارا پلان تھا کہ ہم 6 مہینے میں اتنا اکوپ کر دیں کہ ریسٹ آف دا لائف وہ بچوں کو خود ہینڈل کر سکیں. دوسرا یہ تھا کہ ہمارے ہاں ایگزیکٹو لیول پر، کیونکہ یہ جو مینیجریل لیول ہیں، ایگزیکٹو لیول ہیں، جو ٹاپ کلاس لوگ ہیں، ان کی لرننگ کے لیے میں نے لیڈرشپ کورسز بھی تیار کیے تھے. اور میں نے سعودی ارامکو جو کہ بہت بڑی آئل کمپنی ہے سعودی عرب کی، وہاں پر ایز اے کنسلٹنٹ میں نے 7 سال ان کے تمام جو لیڈرشپ ہے ان کے لیے میں نے کورسز بنائے، میں وہاں پڑھاتا رہا. تو میرا خیال تھا میں یہاں بھی کروں گا، اس پر بھی ہم نے کام کیا. لیکن ابھی بھی وہ جو ایک دفعہ یہاں پر ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ جو جاب پہ بیٹھ جائے، افسر بن جائے، وہ اپنی ٹریننگ سے غافل ہو جاتا ہے. اس کو میں تھوڑا چینج کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا، اور میں ان کو فری آف کاسٹ ٹریننگ دینا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہ ہم کو پیسے بننا چاہتے، لیکن ہمارا ذہن میں یہ ہے کہ ایک کالج کا پرنسپل اگر انڈر ٹریننگ ہوگا، اور یا ڈائریکٹر جو ہے اس کی ٹریننگ بہتر ہوگی، تو اس کا امپیکٹ پورے ادارے پر آئے گا. تیسرا ہمارا یہ جو ہمارا کمرشل انٹرپرائز ہے وہ انگلش لینگویج ہے. جیسے آپ نے بچوں کی بات کی، ہمارے پاس زیادہ تر میرا پلان تھا، میں نے کورسز بنائے تھے، لیکن میرے پاس ابھی تک کوئی میٹرک لیول کے لوگ نہیں آئے. میجورٹی جو آ رہی ہے وہ گریجویٹس ہوتے ہیں. ابھی آپ نے کلاس میں بھی دیکھ لیا، یہ سب گریجویٹس ہیں. مارننگ میں میرے پاس بیٹھے ہوئے لوگ جو زیادہ تر جو باہر آئلٹس کے لیے جاتے ہیں، اکثر ماسٹر ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں، پروفیشنلز ہوتے ہیں، MBBS کی بھی ہے، BDS کی بھی، انجینئرنگ کی بھی ہے. میرے پاس ایروناٹیکل انجینئرز آئے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو امیگریشن کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو آئلٹس ایگزام پاس کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح کے لوگ زیادہ تر آتے ہیں. اس وقت میرے پاس 90% لوگ جو آ رہے ہیں وہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر آتے ہیں، اور 20% انڈر گریجویٹ ہیں. میٹرک پاس میں چاہتا ہوں کہ میٹرک لیول کے لوگ بھی آئیں، لیکن ابھی تک وہ ایسے لوگ آئے نہیں. وہ ابھی ان کو ہمارے سسٹم نے ایٹا ایگزام اور یہ کورس ایسا پھنسایا ہوتا ہے، صبح کو کالج جاتے ہیں، شام کو ٹیوشن کو اسی کو یاد کرنے میں لگے رہتے ہیں. وہ کریکلم سے ہٹ کے نہیں سوچ سکتے، وہ پابند ہوتے ہیں. جبکہ جو ایکسٹرا کریکل چیزیں ہیں اصل میں گروتھ اس میں ہوتی ہے، لیکن اس میں ہمارے ملک میں گنجائش نہیں ہے کریکلم میں. جبکہ اگر گنجائش ہوتی تو مجھے بہت سارے لوگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن بچے صبح سے شام تک فزکس، کیمسٹری، میتھ کی تیاریوں میں لگے رہتے ہیں، اور 90% نمبر لانے ہیں، تو وہ بیچارے اس سے ہٹ کے سوچ نہیں سکتے. سر، گروتھ اور گرومنگ دونوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، خاص طور پہ جب ہم لوگ بات کریں خیبر پختونخوا میں. آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، وہ لوگ جو ابھی تک انتظار کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں، ان کو آپ کس طرح سے گائیڈ کرنا چاہیں گے، کس طرح سے ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیں گے؟ پینڈیمک میں بھی آپ لوگوں نے آن لائن کلاسز لیں، ابھی بھی آپ آن لائن کلاس لے رہے تھے جس وقت ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے کیا آپ کے پاس کوئی ایسا آپشن اویلیبل ہے کہ کوئی آ نہیں سکتا یہاں پر، تو اس کے لیے کیا گائیڈنس ہے؟ تھوڑا سا بتائیے گا. سب سے پہلے میں تو انگلش لینگویج کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گا. تقریباً پینڈیمک میں ہم نے 300 اسٹوڈنٹس کو پڑھایا آن لائن، اور ہمارا میسج یہ تھا کہ آپ انگلش لینگویج ہو یا کچھ بھی ہو،
اب سوشل میڈیا پر یا انٹرنیٹ پر بہت کچھ اویلیبل ہے اور آپ لائف ٹائم فری سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو پتا ہو کیسے سیکھنا ہے. سو یو ہیو ٹو بی این انڈیپینڈنٹ لرنر. ونس یو نو ویئر دا نالج از اینڈ ہاؤ ٹو ایکسیس دیٹ نالج. یہ لوگوں کو نہیں پتا. لوگ سمجھتے ہیں انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا خالی فیس بک کا نام ہے, ٹویٹر کا نام ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کو سر بڑی حیرت ہوگی کہ میں نے اپنی ڈاکٹریٹ کے دوران جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میں نے بعض سبجیکٹ جو مجھے کلاس روم میں سمجھ نہیں آتے تھے یا ریسرچ کے دوران میں اسٹرگل کرتا تھا, مجھے یوٹیوب پر ان کے فری لیکچرز مل گئے. یعنی اب جو دنیا کے ٹاپ کے پروفیسرز ہیں, یعنی میں ایک پروفیسر سے پڑھ رہا ہوں اور وہ مجھے کہتا ہے کہ جی آپ فلانے پروفیسر کی کتاب پڑھ لیں, مجھے کتاب بھی نہیں مل رہی, اور یوٹیوب پہ مجھے اس پروفیسر کا, کیمبرج کے پروفیسر کا لیکچر مل گیا. اس لیکچر سے بات سمجھ گیا. بعد میں ابھی 6 مہینے کے دوران ہم نے دیکھا کہ آپ چاہے فزکس ہے یا کیمسٹری, انگلش لینگویج ہٹ کی بھی اگر ہم بات کریں, آپ کو ہر سب کچھ اویلیبل ہے. انٹرنیٹ جو ہے وہ محض وقت گزاری کا نام نہیں ہے. پاکستانی یوتھ جو ہے 7 سے 8 گھنٹے انٹرنیٹ پہ گزارتی ہے. اگر وہ صرف یوٹیوب کا ہی صحیح استعمال سیکھ لیں, دنیا جہان کی ٹاپ یونیورسٹیز نے ایسی چیزیں لانچ کر رکھی ہیں, ایسی اپلیکیشن لانچ کر رکھی ہیں. مثلا فزکس کیمسٹری میتھ کو دیکھ لیجئے, جو بچے ہوتے ہیں ان کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے, رٹے مارتے ہیں. یہ فری آف کاسٹ یوٹیوب پہ جائیں, جو آپ کو کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا آپ صرف فیڈ کریں. آپ کو نیوٹن کے لا سمجھ نہیں آ رہا, فیڈ کریں, آپ کو ایسی سیمولیشنز کے ساتھ, ایسی خوبصورت ویڈیوز کے ساتھ بات سمجھ آئے گی. لیکن ایک دفعہ کوشش تو آپ کریں. آپ کو کیمسٹری سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو پیریوڈک ٹیبل سمجھ نہیں آ رہی کیمسٹری کی, آپ اس کو فیڈ کریں اور دیکھیں دنیا کے بیسٹ ٹیچرز آپ کو فری آف کاسٹ پڑھا رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ پیرنٹس سے میں خاص طور پہ کہوں گا, آپ پہلی بات یہ ہے کہ بچوں سے کہیں کہ پہلی بات ان کو ڈسکریج نہ کریں, ان کو انکریج کریں. لیکن بچوں سے کہیں کہ اوپن پلیس میں, اوپن اسپیس میں انٹرنیٹ استعمال کریں. جہاں پر والدین بیٹھے ہیں ان کے سامنے ان کی اسکرین ویزیبل ہو, اور ان سے کہیں جتنا استعمال کرنا کرو, کیونکہ چھپ کے تو وہ اس کا مس یوز کر سکتے ہیں. سب کے سامنے مس یوز نہیں کریں گے, اس کا صحیح یوز کریں گے. اور میں چاہوں گا کہ پاکستان کے طلبہ ہوں یا والدین ہوں یا ہاؤس وائفز ہوں, اگر وہ اس سلسلے میں مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو میں بالکل پبلکلی اویلیبل ہوں. ہماری ویب سائٹ پہ ہمارا نمبر لے سکتے ہیں, میرا نمبر موجود ہے. کسی کو کسی بھی قسم کی کریئر گائیڈنس چاہیے ہو سبجیکٹ کے حوالے سے, آپ کے پاس اگر انٹرنیٹ ہے اور موبائل ہے تو آپ سب کچھ خود کر سکتے ہیں. آپ کو ٹیچر کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹیچر آپ کو فیسیلیٹیٹ ضرور کرتا ہے, لیکن ایک بندہ جاب پہ ہے, اس کے پاس وقت نہیں ہے پڑھنے کا, لیکن اگر ول ہے, اسٹرانگ ول ہے پڑھنے کی, وہ گھر بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے, اپنی جاب پہ پڑھ سکتے ہیں. ٹریولنگ کرتے ہیں, آپ بس میں بیٹھے ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں. ہم نے بھی اس طرح پڑھا ہے. میں نے بہت ساری چیزیں اسی طرح ٹریولنگ کرتے ہوئے, آپ انڈر گراؤنڈ میں ٹریول کر رہے ہیں, بسوں میں ٹریول کر رہے ہیں, آپ نے پڑھی ہیں, آج بھی پڑھی جا سکتی ہیں. تو جو 7 سے 8 گھنٹے ہماری نوجوان نسل انٹرنیٹ پہ لگاتی ہے, اس میں سے 2-3 گھنٹے اگر پڑھائی پہ لگا دیں تو آپ کی پڑھائی ایکسیلریٹ ہو سکتی ہے. زبردست جی, تمام تر باتیں جو آصف صاحب نے کی, بہت شکریہ آصف صاحب آپ کا. اور بالکل آپ نے آصف صاحب کا نمبر بھی دیکھ لیا اسکرین پہ, آپ کو ان کا واٹس ایپ نمبر ساتھ میں جو انفارمیشن آپ کو چاہیے تھی ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو مل چکی ہے. تو پروگرام کا میرے جو آج کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اپنی زندگی میں آپ لوگوں نے آگے بڑھنا ہے, تو اب تھوڑا سا آپ کو سیریس ہونا پڑے گا ان معاملات میں جن میں آپ کے سارا دار و مدار ہے. ہماری جو گفتگو ہوتی ہے, ہمارے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں, اور پھر کمیونیکیشن کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے زیادہ ضرورت اپنی لینگویج کی امپرومنٹ ہے. اور میرے خیال میں جب آپ ملٹی لینگویج ہو گئے تو آپ کو جاب اپرچونیٹیز بھی اسی طرح سے ملیں گی, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو زندگی کے ہر مقام پر کامیابی اسی طرح سے ملے گی جب آپ لوگ کچھ سیکھنا چاہیں گے, اور جو آپ سیکھ چکے ہیں اس کو آگے آپ لوگ جو ہیں جب بانٹتے ہیں دوسروں کے ساتھ تو وہ چیز مزید بڑھتی ہے, علم میں کمی نہیں آتی. اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان اور پاکستان فائن دباد.